السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عدیل احمد، آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا آن ٹیوب۔ اس وقت میں ایک ایسے ٹاپک پہ بات کرنے جا رہا ہوں جو کہ ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے، اس ٹاپک کے اوپر بات بھی کرنا اور اس ٹاپک کو سننا بھی۔ اب حال ہی میں ایک واقعہ پیش آیا کچھ دنوں پہلے، 1-2 دن لگا لیں، کہ ایک سرکاری ہسپتال میں ایک ڈاکٹر کو جو ہے وہ تشدد کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ تشدد کا نشانہ کس طرح سے بنایا جاتا ہے کہ پوری فیملی اس کے اوپر دھاوا بول دیتی ہے، اس کی شرٹ پھاڑ دی جاتی ہے، اس کے ناک پہ گھوسا مارا جاتا ہے اور اس کو خون و خون کر دیا جاتا ہے، اور اس ڈاکٹر کو بھاگنے کا رستہ بھی نہیں دیا جاتا، اور اس کی حالت اتنی تشویشناک ہو جاتی ہے کہ اس سرکاری ہسپتال کے ڈاکٹر کو اپنے علاج کے لیے ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں داخل ہونا پڑتا ہے۔ اب بات یہاں پہ آتی ہے کہ ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں کہ جہاں پہ اگر ہم نے کسی پرائیویٹ ادارے میں انٹرویو دینے کے لیے جانا ہوتا ہے تو ہم اپنی سی وی کس کو دیتے ہیں؟ ہم اپنی سی وی اس ادارے کے منشی، اس ادارے کے چوکی دار کو دیتے ہیں تاکہ وہ اعلیٰ حکام تک آگے ہماری سی وی جا کے دے آئے۔ اب اس چوکی دار کے لیے، اس منشی کے لیے اس سی وی کی کیا ویلیو ہے؟ وہ ایک کاغذ ہے، لیکن وہ ہمارے لیے بہت معنی رکھتا ہے۔ اب اس بات کے پیچھے بھی بہت گہرائی اگر آپ لوگ سوچیں تو ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ اب ڈاکٹر کی حالت اتنی تشویشناک ہو جاتی ہے کہ اس ڈاکٹر کو جو ہے وہ ایک ہسپتال میں اپنے علاج کے لیے داخل ہونا پڑتا ہے، ایک پرائیویٹ ہسپتال میں، سرکاری ہسپتال میں لگا لیں، پرائیویٹ جہاں پہ بھی۔ اب یہ جو واقعہ پیش ہے یہ لاہور چلڈرن ہاسپٹل کا، یہ ایک ایسا ہاسپٹل ہے جو کہ چلڈرنس کے لیے یعنی کہ بچوں کے لیے اسپیشل ڈیڈیکیٹ کیا جاتا ہے۔ ایک فیملی آتی ہے اپنے بچے کو لے کے اور وہ علاج کے لیے اس ہسپتال آتی ہے، لیکن اس ہسپتال میں اس فیملی کا جو بچہ ہے وہ اس دنیا فانی کو چھوڑ جاتا ہے۔ وہ میت کی شکل میں اس بچے کو گھر لے کے جاتے ہیں، اور انتہا کا غصہ لیے ایک صاحب جو کہ سورسز سے معلومات ملی ہے کہ وہ ہیڈ کانسٹیبل ہے پولیس محکمے میں، سرکاری محکمے میں، اور وہ اس ڈاکٹر کی اتنی درگت بناتے ہیں کہ اس ڈاکٹر کو نہ بھاگنے کا راستہ ملتا ہے اور نہ اپنی جان بچانے کا راستہ ملتا ہے۔ اب بات آتی ہے سسٹم پہ کہ آخر ہمارا سسٹم کیسا ہے۔ اگر میں آپ کو چلڈرن ہاسپٹل کے بارے میں بتاؤں تو یہ ایک ایسا سرکاری ہاسپٹل ہے کہ میں تو دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو جو ہے وہ اپنی حفظ و حفاظت میں رکھے، لیکن یہ ایک ایسا ہاسپٹل ہے کہ جب آپ کے پاس ایک آخری لاسٹ آپشن ہونا تبھی آپ اپنے بچے کو یہاں پہ لے کے آئیں، کیونکہ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے یہاں سے بچوں کو جو ہے وہ میتوں کی شکلوں میں جاتے ہوئے دیکھا۔ بھی حال ہی میں ایک رپورٹ آئی تھی اسی ہسپتال سے، لاہور چلڈرن ہاسپٹل سے، کہ 2 بچے جو ہیں وہ اوور ہیٹنگ کی وجہ سے جھلس جاتے ہیں، مطلب اس کا ٹریٹمنٹ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اب میں ایک دفعہ میرا تو وہاں پہ آنا جانا لگا رہتا ہے، اور میں جو ہے وہ ایک بار ایک پیشنٹ کے ساتھ بھی ایک چھوٹی بچی تھی، اس کو ہم لے کے گئے تھے، تو اس کی حالت اگر میں آپ کو بتاؤں تو وہ کافی زیادہ جو ہے نا وہ اس کو سانس کا پرابلم تھا، اور وہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ مسائل ہمیں دیکھنے پڑے تھے۔ تو میں آپ کو ہسپتال کے حوالے سے بتاؤں کہ ہمیں ہسپتال میں ڈاکٹر کو تلاش کرنے کے لیے تقریباً 1 گھنٹہ لگا تھا کہ اس کو چیک کرنے والا ڈاکٹر کون ہوگا۔ ایسی لمبی لائنیں، قطاریں لگی ہوئی تھی کہ میں حیران ہو گیا تھا کہ یہ آخر کیسا ہاسپٹل ہے کہ یہاں پہ مطلب ہم اپنے مریض کو جان بچانے کے لیے لے کے آتے ہیں، اور لائنوں میں جو ہے وہ لگ کے دھکے کھائیں، اس کمرے میں جائیں، اس ونڈو میں جائیں، اس ونڈو میں جائیں، تو بچوں کی ویسے ہی جان چلی جاتی ہے۔ تو ماں باپ مجبور ہیں اپنے بچوں کو جب یہاں پہ لے کے آتے ہیں تو میتوں کی شکلوں میں ان کو واپس لے کے جا رہے تھے۔ یہ ہمارا سسٹم ہے، ہمارا ہاسپٹل ہے، اور اس ہاسپٹل میں جاتے ساتھ آپ کا ویلکم کھٹمل کرتے ہیں، اور وہ کھٹمل یقین مانے اتنا کاٹتے ہیں کہ آپ کو 1 ہفتے تک جو ہے نا خارش نہیں جاتی ہے۔ یہ کسی بھی ہسپتال میں آپ دیکھ لیں، سرکاری ہسپتالوں کے حالات آپ دیکھ لیں، وہاں کے صفائی کے کیا ان کے انتظامات ہیں، آپ کو خود پتہ لگے گا کہ آپ کا ویلکم جو ہے وہ کھٹمل کے کاٹنے سے کیا جاتا ہے۔ وہ بیڈ جس کے اوپر پیشنٹ کو لٹایا جاتا ہے، میں نے خود اس کے اوپر اتنا کھٹمل دیکھا، اتنا کھٹمل۔ وہ بینچ جہاں پہ اس کے پیرنٹس بیٹھتے ہیں، وہ ڈاکٹر جس ٹیبل پہ بیٹھتا ہے، اس ٹیبل کے اندر میں نے اتنا کھٹمل دیکھا، اور یہ کھٹمل ایسا کاٹتے ہیں کہ آپ کو جو ہے نا وہ ایک ہفتے تک کیا 1 مہینے تک جو ہے نا ہسپتال کی یاد نہیں جاتی ہے۔ اور وہی کھٹمل آپ اپنے ساتھ بیماری بھرے کھٹمل جو کہ مریضوں کو کاٹ کے
وہاں پہ رہ رہے ہوتے ہیں اس کو آپ اپنے ساتھ اپنے کپڑوں میں گھر بھی لے آتے ہیں. تو یہ ہمارے سرکاری ہسپتالوں کے انتظامات ہیں. سرکاری ہسپتال کا ایک چوکی دار, میرا خیال ہے کہ اس کی ایم ایس جو ہوتا ہے نا ہسپتال کا, اس سے زیادہ اس کا روب ہوتا ہے. وہ لوگوں کو دھکے مارتے ہیں سرکاری ہسپتالوں میں, چوکی دار وہاں کے لوگوں کو دھکے مارتے ہیں. میں نے خود دیکھا, اگر آپ کا اتفاق ہوا تو آپ کو بھی پتہ ہو. وہ لوگوں کے ساتھ ایسا شاہانہ رویہ رکھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ شاید یہ سب سے بڑا ڈاکٹر ہے. اور جب آپ اپنے پیشنٹ کو لے کے جاتے ہیں تو سرکاری ہسپتالوں میں سینئر ڈاکٹرز غائب ہوتے ہیں. جو جونیئرز ہوتے ہیں, جو پریکٹس میں ہوتے ہیں, جو وہاں پہ لرنرز آئے ہوتے ہیں, ان کو آگے کیا ہوتا ہے, اور سینئر ڈاکٹرز جو ہیں وہ اپنی سیٹ پہ نہیں ہوتے ہیں. اب اس دن بھی دن کا ٹائم تھا, دوپہر 3-4 بجے کا ٹائم تھا, اور ہم اپنے پیشنٹ کو لے کے گئے تھے. وہاں پہ ہمیں جو ڈاکٹر ملی تھی وہ صرف ایک ڈاکٹر تھی, اور اس نے بچے کتنے چیک کرنے تھے, 30-35 بچے, اور باقی عملہ غائب تھا. تو یہ ہمارے ہسپتالوں کے حالات ہیں کہ آپ کھٹمل سے اندازہ لگائیں کہ وہاں کے صفائی کے انتظامات کیا ہیں. کہ جب آپ پیشنٹ کو لے کے آتے ہیں تو پھر انہوں نے پیرنٹس نے اپنے پیشنٹ کو جو ہے وہ میتوں کی شکل میں واپس لے کے جانا ہے. تو ہمارے سسٹم کو بدلنا پڑے گا, ہمارے ہسپتالوں کو بدلنا پڑے گا. عمران خان یا نواز شریف آ کر ہمارے ملک کو نہیں بدل سکتا جب تک ہم خود نہ بدلیں. تو ذرا سوچئے گا. تھینک یو.